ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومقوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں قرآن پاک کی جو آیات آپ اللہ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان فرمایا ہے اور آپ کی خصوصیات کو بیان فرمایا ہے کہتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا جو تم میں سے ہے مطلب یہ کہ تم انسان ہو وہ رسول بھی انسان ہے انسان سے ہٹ کر کسی اور جنس سے رسول نہیں بھیجا گیا کیونکہ اگر انسانوں کے پاس فرشتوں میں سے کسی کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تب بھی انسانوں کے لیے اس نبی کی اتباع اور پیروی کرنا مشکل ہوگا اگر جنات میں سے کسی کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تب بھی انسان کے لیے اس کی پیروی کرنا مشکل ہوتا فرشتوں کی پیروی اس لیے مشکل ہوتی کہ فرشتے جو ہیں نہ تو وہ کھاتے نہ وہ پیتے نہ انہیں شادی کی ضرورت ہے نہ انہیں اولاد ہے بس اللہ کے حکم سے انہیں پیدا کیا گیا ہے اب اگر فرض کر لو کہ ایک فرشتہ ہمارے پاس نبی بن کر آ جاتا تو وہ کھاتا پیتا تو ہے نہیں اور انسان کھاتا پیتا ہے تو کھانے پینے کا طریقہ انسان کہاں سے سیکھتا فرشتے
لیے تو فرشتہ ہے، بھلا ہم انسان اس کی پیروی کہاں سے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پاس انسانوں میں سے نبی بنا کر دیا تاکہ انسانوں کو کوئی ہیلا بہانہ بنانے کی کوشش نہ کرنی پڑے۔ فرشتے شادی نہیں کرتے، اب انسان شادی کرتا سوچ میں پڑ جاتا کہ میں شادی کیسے کروں، فرشتے تو شادی کرتے نہیں ہیں، اور نبی اگر فرشتہ ہوتا تو ہمیں شادی کا طریقہ کیسے بتاتا؟ فرشتہ انسان کو تو پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کاروبار کرنا پڑتا ہے، فرشتے کو پیٹ پالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرشتے کے خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ فرشتوں کو بھوک لگے اللہ کا ذکر کر لے، پیٹ بھر جاتا ہے۔ آپ کر لو گے؟ ایک دن کر کے دکھا، جب بھوک لگے تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ ہماری بھوک کے لیے کھانا ضروری ہے، اور اگر فرشتہ نبی بن کر آتا تو کھانا اس نے کھانا نہیں ہے تو ہمیں کھانے کا طریقہ کیسے پتا چلتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہی نبی بنا کر دیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی انسان نہیں ہے، وہ ان کی سوچ کی بات، ناسمجھی کی بات ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نبی کو ہم انسان کہہ دیں گے تو وہ ہمارے جیسا ہو جائے گا۔ بھائی نبی انسان ہو کر بھی ہمارے جیسا نہیں ہے۔ اس کی مثال میں اکثر ایسے دیتا ہوں، پتھر، سنگ، ٹھیک ہے نا؟ فارسی میں کیا کہتے ہیں پتھر کو؟ سنگ۔ عربی میں کہتے ہیں حجر، اور اردو میں کہتے ہیں پتھر۔ پتھر کی کئی قسمیں ہیں، یہ بھی پتھر ہے اور روڈ میں جو ڈالا جاتا ہے وہ بھی پتھر ہے، انگوٹھی میں جو نگینہ ڈالا جاتا ہے وہ بھی پتھر ہے۔ پھر ان نگینوں میں بھی کئی قسم کے نگینے ہوتے ہیں، یاقوت کا نگینہ ہوتا ہے، تو کسی کا فیروزہ ہوتا ہے، زمرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کئی قسم کے پتھر ہوتے ہیں۔ اور پھر ہیرا، ہیرا دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ پتھر ہے۔ ہیرا پتھر کی قسم ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں ہیرا تو بڑی شان والا ہے، اس کو پتھر نہ کہو، بھائی وہ ہے پتھر، لیکن پتھر پتھر میں فرق ہے۔ وہ جو روڈ میں ڈالا جاتا ہے 10-15 ہزار روپے میں اس کا ٹرک مل جاتا ہے، اور انگوٹھے میں ڈالنے والا ایسا نگینہ بھی ہوتا ہے کہ اتنے سے نگینے کی 1 لاکھ روپیہ قیمت ہوتی ہے، اور اتنے سے ہیرے کی کروڑ روپیہ قیمت ہوتی ہے وہ بھی پتھر، وہ بھی پتھر، وہ بھی پتھر، فرق ہے۔ اسی طرح انسانیت میں جو سب سے قیمتی ہیرا ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ انسانیت کے سر کا جو تاج ہے، اس تاج کا جو ہیرا ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت فرق ہے، انسان ہونے کے باوجود بھی پیغمبر علیہ السلام میں اور عام انسانوں میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر ابھی گرمیاں ہیں، اگر یہاں بجلی چلی جائے اور مجمع بھرا ہوا ہو تو کیا ہوگا؟ پسینہ آ جائے گا۔ امام سے لے کر مقتدی تک سارے کے سارے مسجد سے ایسے نکلیں گے جیسے مسجد میں کوئی پانی تھا اس میں سے نہا کر نکلے، اتنا پسینہ ہوگا۔ اور یہ جب پسینہ خشک ہو جائے گا تو یہ ہمارے جسم میں بدبو پیدا کرے گا، کرے گا نہیں کرے گا؟ ہم اس بدبو کو مارنے کے لیے پرفیوم ڈال دیتے ہیں، لیکن پسینے کی بدبو اتنی غالب ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا اثر بھی ختم کر دیتی ہے۔ بیوی قریب آنے کو تیار نہیں ہوگی، بچہ قریب آنے کو تیار نہیں ہوگا، ہمیں خود اپنے پسینے کی ناگوار بو اچھی نہیں لگے گی، ٹھیک ہے؟ یہ عام انسان بھلے ولی ہو، کتنا بڑا اللہ کا بزرگ ہو، پسینہ نکلے گا بدبو آئے، لیکن حضور علیہ السلام
خوشبو والا پسینہ ہے. ٹھیک ہے نا. بہت سی صحابیات سے روایات آتی ہیں کہ ان صحابیات نے حضور علیہ السلام کے پسینے کو بوتلوں میں جمع کر کے، آپ سوئے ہوئے ہیں، چارپائی پر سوئے ہوئے ہیں، گرمی کی وجہ سے آپ کا پسینہ نیچے گر رہا ہے، کسی صحابیہ نے آ کر نیچے برتن لے لیا اور جمع کر دیا. حضور علیہ السلام کی آنکھ کھلی، فرمایا یہ کیا کر رہی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں غریب ہوں، بہت ساری عورتیں مالدار اپنی بچیوں کو شادی کے موقع پر قیمتی عطر دیتی ہیں، میری نظر میں آپ کے پسینے سے زیادہ خوشبودار شاید کوئی عطر نہیں ہوگا، اس لیے میں وہ جمع کر رہی ہوں اپنی بچی کو شادی میں دوں. ہے تو انسان لیکن پسینہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. اور آپ میری طرف دیکھ رہے ہو، آپ کے پیچھے کون بیٹھا ہے آپ کو پتا نہیں. ٹھیک ہے نا. میں جب نماز پڑھاؤں گا تو میرا رخ کعبے کی طرف ہوگا، آپ کی طرف پیٹھ ہوگی. مجھے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میرے پیچھے کون کون کھڑا ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ لیکن حضور علیہ السلام انسان ہونے کے باوجود صحابہ اکرام کو فرما رہے ہیں میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ سبوں کو سیدھا نہیں رکھتے ہو، سیدھا رکھا کرو. تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف آنکھوں سے آگے سے دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا میں جس طرح آگے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. ہے تو انسان لیکن خصوصیت میں فرق ہے. ہم راستے سے گزرتے ہیں، ہمیں کوئی عام آدمی بھی سلام نہیں کرتا ہے، لیکن وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو انسان، لیکن مکے کے جس وادی سے جس گلی سے گزرتے ہیں شجر و حجر حضور علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں. لیکن نہیں انسان میں فرق ہے. شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ وضو کر کے سو جائے تو وضو ختم. ٹھیک ہے نا جی. کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی ہو یا حضرت علی ہو یا حضرت ابو بکر ہو یا حضرت عثمان ہو یا حضرت علی ہو یا 1.25 لاکھ صحابہ ہو، کوئی بھی ہو، وضو کر کے سوئے گا. وضو حضور علیہ السلام اٹھے، تہجد پڑھا، پھر سو گئے، سو کر پھر اٹھے، پھر نماز کی نیت باندھ لی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھول رہے ہیں، آپ سو گئے تھے، آپ نے وضو نہیں کیا. انہوں نے اپنے حساب سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ میں سویا تھا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے وضو نہیں کیا اس لیے کہ مجھے سونے کے بعد وضو کی ضرورت ہے. کیوں؟ فرمایا کہ باقی انسان جب سوتے ہیں تو ان کا دل بھی سو جاتا ہے، ان کا دماغ بھی سو جاتا ہے، لیکن جب میں سوتا ہوں تو میرا دل جاگتا ہے، اس لیے مجھے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حضور علیہ السلام ہیں انسان. لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تمہارے پاس یقیناً رسول آئے جو کہ تم میں سے ہیں. اس لیے یہ بحثی ختم ہو گئی کہ نبی نور ہے یا بشر ہے. اور انما انا بشر، قرآن پاک میں انبیاء کے لیے نبیوں کو حکم ہے کہ آپ کہہ دو کہ میں بشر ہوں، مثلکم، تمہاری طرح. تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے بشر اور انسان، لیکن وہ انسانیت کی اعلیٰ قسم ہے. فرمایا کہ من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ تمہاری مشکل، تمہاری مصیبت اور تمہاری پریشانی ان پر بھاری گزرتی ہے، انہیں ناگوار گزرتی ہے. مطلب دنیا اور دین، اس کا نقصان امت کا حضور علیہ
یہ چیز بھاری ہے. عزیز علیہ ما عنتم، بھاری ہے تبھی تو 23 سال دور نبوت کا حضور علیہ السلام نے ہمارے اور آپ کے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی فکر میں گزرے. 13 سال مکہ مکرمہ میں تبلیغ کی تو اس کا مقصد بھی انسانوں کو جہنم سے ہٹا کر جنت کی طرف بھیجنے کا مقصد تھا. اور مدینہ منورہ میں 10 سال تک جہاد کیا تو اس کا مقصد بھی حضور علیہ السلام کا یہی تھا کہ انسانیت جو ہے وہ جہنم سے بچ جائے. جب کبھی بھی دعا مانگی تو اپنی امت کی بھلائی اور خیر کی دعا مانگی. عزیز علیہ ما عنتم، یعنی پیغمبر کا اپنی امت سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ نقصان ہمارا ناپسند ان کو، خسارہ ہمارا ناگوار ان کو. عزیز علیہ ما عنتم، آگے فرمایا کہ حریص علیکم، وہ تم پر حریص ہیں، تم پر حریص. حرص فی نفسی ہی بری چیز ہے، دنیا کا حرص، ٹھیک ہے نا، لیکن نیکی کا حرص، آخرت کی بھلائی کا حرص یہ اچھی چیز ہے. اور حضور علیہ السلام کو حرص، دنیا کی حرص کیا ہے؟ یہ مکان بھی مجھے ملے، یہ مکان بھی مجھے ملے، یہ زمین بھی مجھے ملے. 1 کروڑ ہے تو دوسرا کروڑ بھی مل جائے، 10 کروڑ ہے تو 20 اور مل جائے، ایک کارخانہ ہے تو دوسرا مل جائے. یہ ہے دنیا کی حرص. اور حضور علیہ السلام کو کس چیز کی حرص تھی؟ امت کی بھلائی کی حرص تھی. حریص علیکم، تم پر وہ حریص ہیں کہ یہ بھلائی بھی میری امت کو ملے، یہ بھلائی بھی میری امت کو ملے، شب قدر بھی میری امت کو ملے، 1 نیکی کرنے پر 10 نیکیاں بھی میری امت کو ملے، 5 پڑھے ثواب 50 کا ملے، یہ بھی میری امت کو ہونا چاہیے. اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو زمین جو ہے اس کے وجود کو نہ کھائے، یہ اعزاز بھی میری امت کو ملے. قیامت کے دن اس کے سجدے کے اعضاء روشنی کی طرح چمکے، یہ اعزاز بھی میری امت کو ملے. ہر اعزاز، ہر بھلائی حضور علیہ السلام ہمارے لیے چاہتے ہیں. یعنی کہ جس طرح والدین اپنی اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں، ہم تو اولاد کی بھلائی میں اپنی تباہی کر دیتے ہیں نا. حلال آفیسروں میں رشوت پہ رشوت لیے، بھائی کیوں لے رہا ہے یار؟ پیسہ جمع کرنا ہے اولاد کے لیے، جمع کرنا ہے. کون سی اولاد کے لیے؟ جو مرنے کے بعد دوسرے دن ہی سویم کر کے جان چھڑا دیتی ہے، اس اولاد کے لیے. ساری زندگی حرام کمایا، آخرت میں جہنم کے جوتے کھانے کے لیے تیاری کر لی اور مرا تو اولاد نے کیا کیا؟ دفن کیا. تیسرے دن کا بھی انتظار نہیں کیا، دوسرے دن سوئم کی فاتحہ کی، اللہ خیر صلاح، دکان کھول کر بیٹھ گئی دنیا کمانے کے لیے. سارے بھائی جمع ہو گئے، بھائی آؤ، ابا نے ملکیت کتنی چھوڑی ہے، اب لڑ رہے ہیں جی، یہ مکان تو ابا مجھے دے گئے تھے، وہ دکان تو ابا مجھے دے گئے تھے، یہ تو مجھے دے گئے تھے، آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. اس اولاد کے لیے جو قرآن خوانی میں مدرسے کے طلباء کو بلا کر باہر کرسیوں مدرسے اندر کمرے میں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے اور خود باہر بیٹھے ہوئے سگریٹ پی رہے ہیں. ارے تیرے باپ کی قرآن خوانی ہے تو خود پڑھ. نہیں، ٹھیک ہے نا. اس اولاد کے لیے ہم لوگ حرام کمانے سے بھی گریز نہیں کرتے، ہم دوسرے کا حق مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے. حضور علیہ السلام ماں باپ کو جتنا پیار اپنی اولاد سے ہے، اس سے زیادہ حضور علیہ السلام کو اپنی امت سے پیار ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ امت بھی حضور علیہ السلام سے اتنا پیار کرتی ہے یا نہیں کرتی. نعروں کے حساب سے تو بہت کرتی ہے، نعروں کے حساب سے بہت کرتی ہے. نعروں پوری دنیا میں حضور علیہ السلام سے محبت کے اظہار کے نعرے پوری دنیا میں کسی نے نہیں بنائے ہوئے جتنے پاکستانیوں نے بنائے ہوئے.
صدیق سن لیں تو سر پکڑ کر بیٹھ جائیں کہ اتنے نعرے میرے کو کیوں نہیں آئے. پاکستانیوں کو آ گئے. تو حضور علیہ السلام ایک شفیق مہربان والد کی طرح اپنی امت کی بھلائی کے لیے فکر مند رہے. اپنی امت کی بھلائی کے لیے حریص علیکم، تمہاری بھلائی پر وہ حریص ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے وہ رؤوف یعنی مہربان ہے، رحیم رحم کرنے والے ہیں. اور یہ حضور علیہ السلام کا اعزاز ہے کہ اللہ کا نام بھی رؤوف ہے اور محمد رسول اللہ کا نام بھی، اللہ کا نام بھی رحیم ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی رحیم ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ اپنے نام انہیں عطا فرمائے کہ میرے محبوب میں رؤوف ہوں تو بھی رؤوف ہے، میں رحیم ہوں تو بھی رحیم ہے. حضور علیہ السلام امت پر کتنے مہربان اور کتنے شفیق ہیں. آج کے دور کا مسلمان اگر غور کرے تو دنیا جہان کی لچائیاں اور کارے کرتوت آج کل ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ حاجی صاحب 10 حج کیے ہوئے ہیں، کاروبار کس کا کرتے ہیں؟ چرس کا. ہاں جی 15 حج کیے ہوئے ہیں. اپنے بنگلے پر پاکستان کا بہترین حافظ صاحب بلا کر تراویح بھی رمضان میں پڑھواتے ہیں اور پورا مہینہ رمضان شریف کا اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں. حاجی صاحب مدینہ منورہ میں جا کر بیٹھتے ہیں اعتکاف میں. اور کاروبار کیا کر رہے ہیں؟ ہیروئن کا کاروبار. کیا کر رہے ہیں؟ ذخیرہ اندوزی کا. گندم ذخیرہ کر لی، جب مہنگی ہوگی پھر بیچوں گا. ہاں کاٹن ذخیرہ کر لی، چینی ذخیرہ کر لی. آئے حاجی صاحب تہجد کا نشان بنا ہوا ہے یہاں، ٹھیک ہے نا. تسبیح ہاتھ سے کبھی نکلتی نہیں ہے، واش روم میں بھی کہیں بھول جاتے ہیں، کبھی ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. ناڑا نہ کھولنا ہو تو شاید وہاں بھی تسبیح نہ چھوڑے. ہیں اتنے تسبیح پڑھنے والے ہیں. 5 وقت کے نمازی کارخانہ چلاتے ہیں لیکن ملازمین کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور کارخانہ سارا چوری کی بجلی میں چلاتے ہیں. حاجی صاحب ہیں، حضرت صاحب کے پیر مرید حضرت مولانا راشد مدنی صاحب کے مرید ہیں. ان کے ہاتھ میں نذرانہ ہر مہینے پہنچا دیتے ہیں، اس لیے حضرت مولانا راشد مدنی صاحب بھی خوش ہیں. وہ بھی بڑی تعریفیں کرتے وقت فلانا سیٹھ صاحب کو بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے. وہ نذرانے کی وجہ سے یہ نہیں بولتا ہے کہ کارخانہ ہی اس کا حرام پہ چل رہا ہے، نہیں بولے گا، کیونکہ حضرت کے ہاتھ میں اس کا حصہ مل گیا نا. جیسے پولیس کو بھتہ مل جاتا ہے، حضرت کو بھی بھتہ مل گیا، حضرت کے منہ پہ تالا لگ گیا. تو یہ ہے ہم مسلمانوں کا حال. زنا ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ زنا آسان ہے، شادی مشکل ہے. کسی لڑکے کو بولو نا جا یار فلانی لڑکی کو پٹا، ابھی پٹاتا دیری نہیں کرے گا، 2 دن میں پٹا کر ڈیٹ پر لے جائے گا. لیکن کسی سے کہو نا یار فلانے سے شادی کرا، بہت مشکل ہے. کسی مشکل میں ڈال دیا. مطلب زنا آسان، شادی مشکل. چوری آسان، محنت کر کے کمانا مشکل. جھوٹ آسان، سچ مشکل. ہر گناہ ہمارے معاشرے کے اندر پایا جا رہا ہے، لیکن ہماری شکلیں مسخ نہیں ہوتی. ہم بندر اور خنزیر نہیں بنائے گئے. زمین کو اٹھا کر نیچے پھینک کر اوپر پتھر ہمارے اوپر نہیں مارے گئے. فرشتہ ہمارے شہروں میں آ کر چیخ مارے اور ہمارے کلیجے پھٹ جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوا. کیوں؟
کہ آج آپ ہر برائی کر کے بھی شریف بنے بیٹھے ہو. یہ تو میرے رب کی مہربانی ہے کہ ہمارے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے. اگر اپنی ستاری کی چادر یوں ہٹا دے تو نہ میں آپ سے آنکھ ملا سکوں گا نہ آپ مجھ سے آنکھ ملا سکیں گے. تو یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اور مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کے باوجود ہمارے ساتھ اپنے رحم کا معاملہ کیا ہوا ہے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہمارے ووٹوں سے آئے ہیں، ظاہر ہے آپ میں سے کسی نے نبی دیا ہو، کسی نے دیا بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا. ہمارے حکمران ہمارے ٹیکس سے کوئی چیز پاکستان میں ٹیکس کے بغیر ملتی ہے؟ نالی آپ پیشاب کرتے ہو نا، جب پیشاب باہر نالی میں جاتا ہے نا، اپنے پیشاب کا بھی ٹیکس بھرتے ہو آپ. نالی کا ٹیکس نہیں لیتی بلدیا. آپ پانی پیتے ہو، آپ کے پانی کا بھی ٹیکس ہے. آپ جس صابن سے نہا رہے ہو اس کا بھی ٹیکس ہے. یہ پنکھا چل رہا ہے اس کا بھی ٹیکس ہے. بتی جل رہی ہے اس کا بھی ٹیکس ہے. آپ کی بیگم صاحبہ گیس پر کھانا پکا رہی ہے، گیس چل رہا ہے اس پہ بھی ٹیکس ہے. آپ روڈ پہ چل رہے ہو اس کا بھی ٹیکس ہے. آپ گاڑی خریدو اس کا بھی ٹیکس ہے. بیگم کے لیے سامان خریدنے جاؤ اس کا بھی ٹیکس ہے. ہر چیز پر ٹیکس ہے. اس ٹیکس سے ہوتا کیا ہے؟ یہ ہمارے پیسے سے نکلتا ہے نا، ہمارے پیسے سے نکلتا ہے. ایک آدمی، آج کل تو موبائل تو ہر آدمی کے پاس ہے یا نہیں؟ سب کے پاس ہے. کوئی خوش نصیب ہوگا جس کے پاس نہیں ہوگا آج کے دور میں موبائل. سچ مچ میں وہ خوش نصیب ہے. نو ٹینشن، ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کے پاس موبائل ہے. آپ موبائل میں 100 روپے کا لوڈ کرواتے ہو، بیلنس کتنا آتا ہے؟ 73-74 روپے کے قریب بیلنس آتا ہے. اوپر 25-26 روپے 27 روپے وہ ہمارے ٹیکس کی مد میں. یہ تو صرف لوڈ کروانے پر. پھر جب آپ کال کرو گے تو ہر کال پر 12 پیسے ٹیکس کٹے گا. ہر کال پر 12 پیسے ٹیکس کٹے گا. اگر آپ نے دن میں 100 کالیں کی ہیں تو 1200 پیسے، مطلب 12 روپے آپ کے دن میں کٹ گئے. یعنی ہر چیز پر ٹیکس ہے سوائے سانس لینے کے. سوائے سانس لینے کے. اللہ رحم کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت ہمارے منہ میں بھی میٹر لگا دے کہ بھائی جتنا سانس لوگے اتنا ٹیکس. ہم جیسے غریب تو 4 دن میں مر جائیں گے. پیسہ نہیں ہوگا، سانس نہیں لیں گے، دم گھٹے گا، مر جائیں گے. صحیح ہے غلط ہے؟ غریب تو بیچارہ، امیر بھی کتنے دن چلے گا. یہ تو میرے رب کی مہربانی ہے، اس نے فری کر رکھا ہے. ہاں، ٹیکس سے اللہ نے سانس پر. اللہ کا ٹیکس کیا ہے؟ نماز. یہ اللہ کا ٹیکس ہے، عبادت. تو اس ٹیکس کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سارا ٹیکس جمع ہو کر اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہمارے حکمرانوں کی عیاشی. ٹھیک ہے، تمام MNS MPS کی تنخواہیں، ساری فوج کی تنخواہیں، پولیس کی تنخواہیں، رینجرز کی تنخواہیں، ججز کی تنخواہیں. ظلم دیکھو، ایک سپریم کورٹ کا جج اگر ریٹائر ہو جائے تو مرنے تک اس کو لاکھوں روپے مہینہ وظیفہ ملتا ہے. مرنے تک. بھائی کیوں؟ کس لیے ملتا ہے؟ جب تک جج تھا اتنا بھاڑ میں جائے. کیوں دیں ہم اس کو؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایک وزیر اعظم بن جائے، ریٹائر ہونے کے بعد دوبارہ وزیر اعظم نہ بنے، مرنے تک اس کو تا حیات فیسلٹیز ملتی ہیں. کیوں ملے اس کو؟ کوئی غریب وزیر اعظم بنتا ہے؟ چلو اگر کوئی غریب بن جائے، وہ پھر ریٹائر ہو جائے تو یار بیچارہ غریب ہے، گزارے کے لیے کچھ نہ کچھ دو. ہمارے یہاں تو وزیر اعظم ہی ایسے ہیں
کہ ایمانداری کی بات ہے کہ اگر وہ اپنا سارا پیسہ سوئٹزرلینڈ سے اور باہر کے ملکوں سے لے کر آ جائے نا تو کئی سال تک ان کے خرچ پہ ملک چلتا رہے گا. ہماری دی ہوئی رقم سے جج کو بھی تنخواہ ملتی ہے, ہماری دی ہوئی رقم سے ایم این اے اور ایم پی اے کو بھی تنخواہ ملتی ہے. اچھا اب یہ باتیں کر رہا ہوں نا, اب یہاں بیٹھے ہوئے کچھ صوفی لوگ, پتہ نہیں آپ ہو یا نہیں ہو, لیکن کچھ صوفی لوگ میرے تک تو باتیں پہنچتی ہے نا. آپ سامنے تو واہ واہ کرتے ہو لیکن پیٹھ پیچھے جا کر جو تبصرے کرتے ہو نا وہ بھی گھوم پھر کر پہنچ جاتی ہے میرے تک. وہ کیا بولیں گے, مولوی صاحب بھی سیاست کر رہے ہیں. ارے میرے عقل سے پیدل سادہ بھائی, سیاست کام ہی مولویوں کا ہے. تم نے سیاست بے دینوں کو دے دی ہے تبھی ملک لوٹ لیا نا. تم نے مولویوں کو سیاست کرنے دی ہوتی تو ملک آج امریکہ اور جاپان سے بھی آگے ہوتا. ہم نے یہ کہہ کر مولوی کو چپ کرا دیا. مولوی صاحب سیاست کر رہے ہیں, باتیں سچ ہی کرتے ہیں لیکن کرتے سیاست ہے. کیوں نہ کریں, میرے نبی نے سیاست کی ہے تو نبی کا وارث کون ہے؟ ڈاکٹر. نبی کا وارث پروفیسر ہے, نبی کا وارث عالم ہے. تو نبی کی وراثت میں جو ہمیں ملا ہے ہم تو وہ کریں گے. اب یہ سارے میں جو بات کرنے والا ہوں وہ یہ کرنے والا ہوں کہ ہمارے ٹیکسوں سے جج بنتے ہیں, تنخواہیں لیتے ہیں, سول جج سے لے کر چیف جسٹس آف پاکستان تک. لیکن آج تک ہمارے ٹیکسوں پر چلنے والی عدلیہ نے ہمیں انصاف کتنا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہمارے ہاں تو مشہور ہے کہ جو کام پینڈنگ میں ڈالنا ہو عدالت میں ڈال دو. صحیح ہے یا غلط ہے؟ 5-10 سال پہلے کی بات ہے, سانگڑ میں ایک بابا جی ملے, 80 سال کی عمر تھی, ہاتھ میں فائل تھی. بات چیت ہوئی, بابا جی یہ کیا کس چیز کا؟ بولا یہ زمین کا مقدمہ چل رہا ہے. بولا میرے ابا کے زمانے کا مقدمہ ہے اور خود 80 سال کا ہو چکا ہے, بیٹا فیصلہ نہیں ہوا. ہونا یہ چاہیے کہ جہاں جہاں عدالت میں فیصلے جلدی نہ ہوں ان ججوں کی تنخواہیں بند ہو جائیں. ججوں کو کہا جائے جو جج پورے مہینے ہر فیصلے کا ہر اس کا مقدمے کا فیصلہ نہیں سنائے گا, مہینے میں جج کے پاس کوئی فیصلہ باقی نہیں رہنا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہی جھگڑوں کے فیصلے وڈیرے بھی تو کر دیتے ہیں جرگوں میں. پٹھانوں کے خان بہادر بھی جرگے بٹھا کر فیصلے کر دیتے ہیں نا. تو ججوں کو کون سی موت پڑ رہی ہے, وہ کیوں نہیں فیصلے کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری عدلیہ آزاد نہیں ہے. ہماری عدالتوں کے فیصلے عالمی قوتیں کرتی ہیں, بالخصوص جب توہین رسالت, توہین قرآن اور توہین مذہب کا مقدمہ ہو تو وہ بھلے چلنے کے لیے تو ٹنڈو آدم کی سیشن ایڈیشنل سیشن جج کے پاس چلے, لیکن اس مقدمے پر امریکہ, برطانیہ, فرانس, جرمنی, ان عالمی قوتوں کی نظریں ہوتی ہیں اور ہمارے حکمرانوں کو کان سے پکڑ کر یہ حکم دیتے ہیں کہ اپنے جج کو بولو کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. آسیہ مسیح کو چھوڑ دیا گیا, نہیں چھوڑا. سلامت مسیح, رحمت مسیح, بے نظیر بھٹو کے دور میں ہائی کورٹ نے چھوڑ دیے. تو انہوں نے مسجد کی دیواروں پر اللہ کے نبی کو
बेहुदा गालियां लिखी थी। हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने, हमारे मुल्क के जजों ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। आसिया मसीह को छोड़ दिया गया और अब ताजा कल परसों दो, एक मर्द और एक औरत मियां बीवी, जिन्होंने गालिबन 2014-15 में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी और तौहीन की, कुरान की तौहीन की, इस्लाम का मजाक उड़ाया। एक ही सेशन जज के अंदर अदालत में उन लोगों ने तस्लीम किया कि हमने ये गुस्ताखी की है। आपके हाई कोर्ट के जज ने उनको बाइज्जत बरी कर। क्यों किया? यूरोपीय यूनियन के मुतालबे पर कि यूरोपीय यूनियन ने पिछले दिनों एक करारदाद पेश की थी। उसने मुतालबा किया था कि 295C यानी दफा जिसके तहत गुस्ताखे रसूल को सजा दी जाती है, इस कानून को खत्म करो। ये गुलामों को उनके आकाओं का हुक्म पहुंच चुका है। ये तो अल्लाह जज़ाए खैर दे जो असम्बलियों में 2, 4, 5, 8, 10 मौलवी बैठे हुए हैं ना, बड़े बड़े पगड़ पहनकर। ये पगड़ी के जो बल है ना, ये अमेरिका बरतानिया को सांप के बल नजर आते हैं, समझे ना? ये सांप के बल नजर आते हैं। ये एक एक मौलवी ना 100 पार्लियामेंट के मेंबरों पर भारी है। हम तो इन पर भौंक देते हैं ना, लोग अपने इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं, अपने इक़्तिदार के लिए, कुर्सी के लिए कर रहे हैं। कुर्सी मिली कब है किसी मौलवी को पाकिस्तान में? कोई वज़ीर आज़म बना? गवर्नर बना? 72 साल में एक वज़ीर आला बना था, वो भी 9 महीने के लिए, मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, सरहद का 9 महीने के लिए एक वज़ीर आला बना था। वो भी जब देखा कि मुझसे हुकूमत नहीं चल सकती, ये लोग मुझे चलाने नहीं दे रहे, तो इस्तीफा देकर बाहर आ गए। और जितने दिन वज़ीर आला रहे, वज़ीर आला हाउस में कम, मस्जिद और मदरसे में ज्यादा नजर आते थे। आप में से कौन कौन वज़ीर आला जा सकता है, हाउस जा सकता है? जा सकते हो? अभी मुराद अली शाह से मिलने ऐसे मुंह उठाकर जा सकते हो? लेकिन अगर मौलवी वज़ीर आला होगा तो उसके पास मस्जिद में आकर आप मिल सकते हैं या नहीं? गवर्नर से मिल लोगे? गवर्नर किया आपको तो ऐसा कभी नहीं मिलने देगा। उसके भी दरवाजे पर संतरी खड़ा होगा, उसके हाथ में पैसे डालोगे तब अब आपको अंदर जाने देगा। जब उलमा होंगे इस मैदान में, फिर आपको परेशानी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उलमा आप ही की गली मोहल्लों के लोग हैं, आपके साथ रहने वाले हैं, आपके जनाजे पढ़ाने वाले हैं। बाकी तबका तो अभी इलेक्शन आएगा ना, तो मेरी वालदा का इंतकाल 2017 में हुआ है ना, अब 23 में जब इलेक्शन होगा तो बहुत सारे सियासतदान उसकी ताज़ियत के लिए भी आएंगे। तो हो हजरत, हमें पता नहीं था आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। इन बेचारों को वो कहते हैं कि एक सियासतदान चला गया, इलेक्शन के सीजन में किसी की बीवी का इंतकाल हो गया। अब उस पागल को यह पता नहीं है कि मरने वाला मर्द है या औरत है। अब ताज़ियत कर रहा है उसके शोहर के साथ। भाई मरहूम बहुत अच्छे इंसान थे, अक्सर हम होटलों में रहा करते थे, कई रातें हमने साथ गुजारी है। अब तो उसका पिए कौन ही मार रहा, बदबख्त क्या बोल रहा है, जूते खाएगा। अब इन बेचारे सियासतदानों को यह पता नहीं होता कि हम जिसकी ताज़ियत करने जा रहे हैं वो मर्द है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है। अभी ताज़ियतों का सीजन आने वाला है, लेकिन मौलवी बगैर सीजन के भी आपके पास होता है।
ایمانداری سے بتاؤ 12 مہینے ہر مہینے کے 30 دن، ہاں، اور ہر ہفتے کے 7 دن، اور ہر روز 5 ٹائم آپ کی نظروں کے سامنے ایم این اے ایم پی ہوتا ہے یا مولوی ہوتا ہے؟ بولو، ایس ایچ او ہوتا ہے یا مولوی ہوتا ہے؟ ایس پی ہوتا ہے یا مولوی ہوتا ہے؟ تو کتنا اچھا ہوگا کہ اگر ہم ان لوگوں کو اقتدار کے ایوانوں میں پہنچائیں گے تو کتنا اچھا ہوگا. لیکن نہیں، ہمیں تو ہوتار وڈیرا سائیں جس کی لمبی گاڑی ہو، ٹھیک ہے نا، جس کے کلف میں سلوٹ بھی نہ ہو، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے شیشے سے ہی ہاتھ ہلائے اور اس کا کالا دھواں ہمارے منہ پر پڑے اور اس کے ٹائروں کا گرد و غبار جب گاڑی تیز بھگائے تو مٹی ہمارے منہ، مٹی بھی بولے کہ بے شرم اب تو ڈوب کر مر. کس کو ووٹ دے رہا ہے؟ ہم نے پھر بھی اس کو ووٹ دینا ہے. ایسے ہی ہے نا. بڑے زمیندار نے چھوٹے زمیندار کو کہنا ہے، چھوٹے نے اس سے چھوٹے کو کہنا ہے، سارے ووٹ بک ہو جانے. آزاد بنو، آزاد، اپنی مرضی سے ووٹ دو. یہ نہیں کہ میں میمن ہوں تو میمن جو کھڑا ہے، میمن کا کتا بھی کھڑا ہو تو میں اس کو ووٹ دوں. نہیں. تو میرے عزیز دوستو، یہ اللہ تعالیٰ ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے علماء اکرام، بالخصوص حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب. اب بہت ساروں کو بخار چڑھ جائے گا، مولانا کا نام سن کر بخار چڑھ جائے گا کہ مولانا کا نام کیوں لے رہے ہو. بھائی میں تو سیدھی بات ہے، مولانا کا نام اس لیے محبت سے لیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جتنی گرجدار آواز اور دبنگ آواز مولانا فضل الرحمان نے اٹھائی ہے، کسی اور نے نہیں اٹھائی. آپ کوئی اور لیڈر مل جاؤ، کہتے ہیں کہ مولانا تو ختم نبوت کا نام سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اپنے امیر المومنین صاحب سے بھی کہو وہ بھی ختم نبوت کا نام سیاست کے لیے استعمال کر لیا کریں، ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں گے. نہیں یا غلط ہے؟ حضرت امیر المومنین صاحب کی حالت تو یہ ہے کہ جب وزیر اعظم بن کر پاکستان میں تشریف فرما ہوئے تو پہلے خوشی خوشی میں کہا کہ میں ختم نبوت کانفرنس رکھوں گا، خاتم النبیین کانفرنس. اسلام آباد میں جو ربیع الاول میں کانفرنس ہوتی ہے نا، اس کا نام اس نے رکھا خاتم النبیین کانفرنس. تو جنہوں نے بھیجا تھا انہوں نے کہا کھوتیجے پتر، تیرے کو تو ہم نے ختم نبوت کا قانون مٹانے کے لیے بھیجا ہے اور تو خاتم النبیین کانفرنس رکھ رہا ہے. اس نے کہا اچھا، میں تو بھول گیا تھا. اگلے دن اعلان کیا کہ اب خاتم النبیین کانفرنس نہیں ہوگی، اب کانفرنس کا نام ہوگا رحمت للعالمین. جن کو خاتم النبیین کا لفظ برداشت نہیں ہوتا وہ اعتراض کرتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کیوں فضل الرحمان صاحب کی حمایت کرتے ہو؟ آپ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرح پورے ملک میں زرداری، نواز شریف، عمران خان، ٹھیک ہے نا جی، قادر مقصی اور ولی خان اور جتنی پارٹیاں ہیں سب ختم نبوت کانفرنس کریں، ہم پہلی صف میں بیٹھے ہوئے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ لیکن اگر تم نہیں کرتے ہو تو جو کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں ختم نبوت پیاری ہے، ہمیں اپنے نبی کا تاج پیارا ہے، ہمیں اپنے نبی کی عزت پیاری ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا میں اس کتے کو بھی دودھ پلاؤں گا جو قادیانی کو بھونکے گا. اگر میرا رہبر، میری مجلس تحفظ ختم نبوت کا پہلا امیر، اس کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کتے کو بھی دودھ پلائے گا تو میں فضل الرحمان کے قدموں کو کیوں نہ چوموں جو قادیانیت اور اس کے ایجنٹوں کو للکار رہا ہے. کسی کو مرچ لگتی رہے میری بلا سے. ہم تو بھائی پہلے بھی شروع سے یہ بات کرتے ہیں جو سچی ہو، ٹھیک ہے نا. کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی کے لیے کہتے ہیں. میں آخر میں اس جج کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جج صاحب، اگر آپ کی بیٹی کا ریپ کا کیس آپ کی عدالت میں ہوتا
یہ میں اس جج کو کہہ رہا ہوں جس نے کل 2 گستاخ رسول کو چھوڑا ہے. میں اس جج صاحب کی خدمت عالیہ میں دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت قابل احترام جج صاحب، جسٹس صاحب، اگر آپ کی عدالت میں آپ کی بیوی کا ریپ کا مقدمہ ہوتا، آپ کی بیٹی کے ریپ کا مقدمہ ہوتا، آپ کی ماں کے ریپ کا مقدمہ ہوتا، آپ کے باپ کے قتل کا مقدمہ ہوتا، اور حکومت آپ پر دباؤ ڈالتی کہ ان ریپ کرنے والوں کو چھوڑ دو، تو آپ ریپ کرنے والوں کو چھوڑتے یا جج کی کرسی چھوڑتے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ اگر آپ کا جواب ہے کہ میں ریپ کرنے والوں کو چھوڑتا تو میرا جواب یہ ہے کہ آپ سے بڑا بے غیرت ہے بولو کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہو کہ میں اپنی کرسی کو چھوڑ دیتا تو پھر میں عرض یہ کروں گا کہ اتنی شرم نبی کے لیے بھی کر لیتے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ اتنی حیا نبی کے لیے بھی کر لیتے. اگر آپ پر دباؤ تھا کہ ان گستاخوں کو چھوڑو تو آپ استعفیٰ دے کر باہر آ جاتے اور قوم کو کہتے کہ مجھ پر دباؤ تھا، میں نے جج کی کرسی چھوڑ دی ہے لیکن نبی کے ساتھ غلامی نہیں چھوڑی ہے. آپ کو قوم آنکھوں پر بٹھاتی. لیکن افسوس کہ آپ نے نبی کی غلامی کا حق ادا نہیں کیا. جج صاحب، یہ آپ کی کرسی آخری کرسی نہیں ہے، یہ آپ کی عدالت آخری عدالت نہیں ہے. یہ گستاخ جن کو آپ نے چھوڑا ہے یہ بھی اس عدالت میں ہوں گے، چھوڑنے والا بھی عدالت میں ہوگا، جنہوں نے چھڑوایا ہے وہ بھی عدالت میں ہوگا، اور ہم جیسے سر پھرے غلامان محمد بھی خدا کی عدالت میں ہوں گے. تم لوگوں کے گریبان ہوں گے، ہمارے ہاتھ ہوں گے، خدا کا فیصلہ ہوگا. چلا لو ظلم، چھوڑ دو سارے گستاخان رسول کو، ختم کر دو 295 سی کو. ہم 295 سی کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. اگر ہمارے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ ملک میں 295 سی موجود ہے. جس دن یہ قانون ختم کرو گے سب سے پہلے گستاخ رسول کو ڈھونڈ کر میں خود قتل کروں گا. میں ممبر پر بیٹھ کر عہد کرتا ہوں، میں مسجد میں بیٹھ کر عہد کرتا ہوں، تم ایک دن توہین رسالت کے قانون کو ختم کرو. رب محمد کی قسم ہے جیسے بلدیہ والے کتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارتے ہیں ہم رسول اللہ کے دشمنوں کو ماریں گے. پھر ہم قانون بنیں گے، پھر ہم جج بنیں گے، پھر ہم گواہ بنیں گے، پھر ہم عدالت بنیں گے، پھر گلی چوک میں عدالتیں لگے گی اور گستاخان رسول کے سر قلم ہوں گے. کرو ختم، چھوڑو گستاخوں کو، خدا کا خوف کرو. عمران صاحب، اللہ سے ڈرو، اللہ کے رسول کی ناراضگی سے ڈرو. یہاں ایئر کنڈیشن کمرے میں ہو، میدان حشر میں جب پسینے میں ڈوبے ہوئے سرکار دو عالم کے روضے کے سامنے آؤ گے، اگر حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ دفع ہو، تیری حکومت میرے گستاخوں کو تیری حکومت چھوڑتی رہی ہے، تو آپ کی اوقات کیا رہ جائے گی، آپ کی حیثیت کیا رہ جائے گی. جنرل باجوہ صاحب، آپ اس وقت لاکھوں کی فوج کے سربراہ ہو. اگر محمد عربی نے کل قیامت کے دن حوض کوثر پر آپ سے رخ پھیر لیا تو آپ کی اوقات کیا رہ جائے گی کہ آپ لاکھوں فوج کے سربراہ ہو کر بھی میرے گستاخوں کو چھوڑتے رہے. اس لیے ہمیں کسی کی سیاست سے کوئی نہیں لینا دینا، ہمیں محمد کی ختم نبوت کا تحفظ چاہیے. ہمیں رسول اللہ کے گستاخوں اور رسول اللہ کے بے ادبی کرنے والوں کے کٹے ہوئے سر چاہیے. انہیں سولیاں دو، انہیں پھانسیاں دو. اور اگر نہیں، اگر تمہیں رسول اللہ کے غلاموں سے جنگ کرنے کا زیادہ شوق ہے تو ایک جھلک لاہور میں لبیک والوں نے دکھا دی تھی. وہ صرف ایک لبیک تھی. جب پوری امت مل کر میدان میں آئے گی، نہ تمہاری فوج روک سکے گی، نہ تمہاری پولیس روک سکے گی، نہ دنیا کی کوئی طاقت غلامان محمد کو روک سکے گی. اس لیے کہ جب غلامان محمد نکلیں گے تو زندہ رہنے کے لیے نہیں نکلیں گے، مرنے اور مارنے کے لیے نکلیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو ہر نسبت سے ہٹا کر
محمد عربی کی غلامی کی نسبت نصیب فرمائے.